ترکی کے اندر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا معرکہ ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے عالمی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں۔ نیشنل الائنس نامی اتحاد میں خود کو دیگر قوم پرست اور قدامت پسند قوتوں کے ساتھ نتی کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ترکی کے اندر صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے کل یعنی بروز اتوار کو، اور یہ بہت بڑا معرکہ ہوگا اسلام پسندوں اور سیکولر جماعتوں کے درمیان۔ یہ اتنا بڑا معرکہ ہے کہ اس کے اندر کس طرح سے عالمی قوتیں مداخلت کر رہی ہیں اور وہ کود پڑی ہیں براہ راست، اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے کس کس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ اور رجب طیب اردغان جو کہ ترکی کے صدر ہیں، ترکیہ کے اندر انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا ہے اور ان کی کیمپین بڑی شاندار رہی ہے۔ تاریخی جلسے ہوئے ہیں، 17 لاکھ افراد کا بڑا جلسہ انہوں نے ایئرپورٹ پر کیا ہے، اتا ترک ایئرپورٹ کے اوپر، جس نے بہت زیادہ نیندیں اڑا دی ہیں مخالفین کی اور سیکولر جماعتوں کی۔ لیکن سوال ابھی بھی یہیں پر ہے کہ کیا اسلام پسند جیتیں گے یا سیکولر جماعتیں، اور کون سیکولر ہے اور کون اسلام پسند جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ تو لیکن اس مرتبہ کچھ معاملات ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، اس پر آج کے اس ویلاگ کے اندر آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنا ہے اور تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے اگر وہ جیتتی ہے تو خطے اور پاکستان کے لیے وہ بہتر ہو سکے گی۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ یہ میدان کل سجنے جا رہا ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، صدارتی اور پارلیمان انتخابات ہیں۔ 6 کروڑ 40 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے اور ترک ووٹر 14 مئی کو 5 سال کے لیے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں ملک کے اقتدار کا اور نئے صدر کا فیصلہ کریں گے۔ ترکی کے 81 صوبوں میں انتخابات کے لیے 26 پارٹیاں مد مقابل ہیں اور انتخابات میں 6 ملین نئے ووٹرز بھی شامل ہوئے ہیں۔ جو نوجوان ووٹ ہے وہاں کا، وہ ان انتخابات میں اب ووٹ ڈالے گا۔ 3 سے 4 ملین ووٹرز بیرون ممالک سے براہ راست ووٹ ڈال سکیں گے اور ووٹر 600 ممبران پارلیمنٹ کا انتخاب کریں گے جو 87 اضلاع میں پارٹی کی فہرست کے متناسب نمائندگی سے منتخب ہوتے ہیں۔ اور صدارتی انتخاب میں موجودہ صدر رجب طیب اردغان کا مقابلہ حزب اختلاف کے رہنما کمال کلیچ دار اوغلو سے ہے۔ اور ترکی کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جسے ریپبلکن پیپلز پارٹی یا جمہوریت خلق پارٹی کا نام دیا گیا ہے، یہ سیکولر ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرف سے تشکیل دی گئی ہے، اور یہ جماعت ترک قوم پرستی کے نظریے کی وفادار سمجھی جاتی ہے اور اسے سیاست کے مرکز میں بائیں بازو کی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ریپبلکن پیپلز پارٹی نے نیشنل الائنس نامی اتحاد میں خود کو دیگر قوم پرست اور قدامت پسند قوتوں کے ساتھ نتی کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو نیشن الائنس نامی اتحاد بنا ہے، اس میں اب کچھ وہ جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں جو ماضی میں رجب طیب اردغان کی پارٹی کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا تھا اور ان کے اتحاد کی وجہ سے رجب طیب اردغان جیتے تھے۔ لیکن اب معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور نیشنل الائنس نامی اتحاد میں وہ اسلام پسند جماعتیں بھی قوم پرست اور سیکولر قوتوں کے ساتھ مل گئی ہیں جسے نیشن الائنس نامی اتحاد کا نام دیا گیا ہے، اور جن کے مشترکہ ووٹ اردغان کی جسٹس ڈیولپمنٹ پارٹی جسے آگ پارٹی بھی کہا جاتا ہے کو شکست دینے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا نیگیٹو پوائنٹ ہے جو اگینسٹ جا سکتا ہے رجب طیب اردغان صاحب کے۔ اب آپ کو ذرا تعارف کرا دیں رجب طیب صاحب کے مد مقابل جو امیدوار ہیں، کمال کلیچ دار اوغلو۔ حزب اختلاف کے رہنما کمال کلیچ دار اوغلو کو نیشن الائنس نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ وہ حزب اختلاف کی 6 جماعتوں کے اتحاد کے متفقہ امیدوار بن کر سامنے آئے۔ وہ نرم لہجے میں گفتگو کرنے والے سابق سرکاری افسر ہیں اور اس لحاظ سے وہ ترکی کے صدر اردغان سے بالکل ایک مختلف شخصیت قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور کلیچ دار اوغلو ایک انتہائی تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں اور وہ سال 2002 میں رکن پارلیمان بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ سال 2010 میں ریپبلکن پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد سے وہ کئی انتخابات ہار چکے ہیں رجب طیب اردغان کے مقابلے میں، اور پارٹی کے لیڈر کے طور پر اپنے 13 برسوں میں، یعنی 13 برس سے وہ سیاست میں ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ترکی کو سیکولر بنانا اور اتا ترک کے فلسفے پر چلانا ہے۔ 74 سال ان کی عمر ہے کمال کلیچ دار اوغلو کی، اور ان کے پاس ترکی کے سب سے طاقتور لیڈر رجب طیب اردغان کو شکست دینے کا اب تک یہ سب سے بڑا موقع ہوگا۔
اور ناظرین اب ایک ایسے امیدوار کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ جو انتخابات سے پہلے ہی انتخابات سے دستبردار ہو چکے ہیں. ان کا نام ہے محرم اینجا. قوم پرستوں کی طرف سے 2018 کے صدارتی انتخابات کے لیے حزب اختلاف کے امیدوار محرم اینجا اپنی نئی ہوم لینڈ پارٹی کی جانب سے انتخاب لڑ رہے تھے، مگر ان کی جانب سے 2 روز قبل ہی اچانک دستبرداری کے اعلان نے خلیج دار اوغلو کی پوزیشن مضبوط کر دی ہے. اور دیگر جماعتیں اور الائنس، یعنی یہ بائیں بازو کے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ کھڑے رہتے ہیں تو خلیج دار اوغلو کے ووٹ ان کی طرف جا سکتے ہیں. اب چونکہ یہ دستبردار ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ خلیج دار اوغلو کو ہو سکتا ہے. دیگر جماعتیں اور الائنس نمایاں عوامی حمایت کے ساتھ دیگر قوم پرست اور بائیں بازو کی قوتوں نے نیشن الائنس سے باہر رہنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. ادھر بائیں بازو کی جماعتیں صرف پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے سکی ہیں اور ترکی کی بڑی کرد اقلیت سے تعلق رکھنے والے ممکنہ امیدواروں کو صدارتی دوڑ کے لیے خود کو نامزد کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا اور ان کے پاس صرف خلیج دار اوغلو کی حمایت کا راستہ بچا. یعنی جو کرد ہیں وہ بھی خلیج دار اوغلو کی ہی حمایت کر رہے ہیں. اور ناظرین اب بات ہو جائے رجب طیب اردگان کے حوالے سے، جو صدر کے عہدے کے لیے اردگان AK یعنی آک پارٹی کے امیدوار ہے. یہ پارٹی 2002 سے اقتدار میں ہے. اردگان صاحب 2003 میں وزیر اعظم بنے. 2018 میں دوبارہ منتخب ہونے سے پہلے انہوں نے 2014 میں صدارتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی. اس بار اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی آخری مدت ہوگی. اس سے قبل وہ 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر بھی رہ چکے ہیں. اور آک پارٹی ایک قدامت پسند جماعت ہے، یعنی دینی جماعت ہے، رائٹ ونگ کی پارٹی ہے اور انتہائی دائیں بازو کی نیشنل موومنٹ کے ساتھ اتحاد میں ہے. یعنی ان کا اتحاد آک پارٹی کا نیشنل موومنٹ کے ساتھ ہے جو قدرے غیر مقبول ہو چکے تھا. ہم اس غیر مقبول اتحاد کے باوجود اردگان خود عوام کے ساتھ کسی حد تک سازگار درجہ بندی برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ انتخابات وہ جیتیں. ترک صدر اردگان نے گزشتہ روز اپنے قدامت پسند حامیوں کو متنبہ کیا تھا کہ اگر ان کے سیکولر یعنی مذہبی جماعتوں کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر سیکولر حریف انتخابات میں اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آک پارٹی مذہبی جماعت ہے، قدامت پسند ہے، انتہائی دائیں بازو کی نیشنل موومنٹ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے. جو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کے صدر جو ہیں وہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جو مغرب ہے وہ ان انتخابات میں بڑا دلچسپی لے رہا ہے اور خاص طور پہ امریکہ ہو یا روس ہو، دونوں کی یہ کوشش ہے، دونوں ہی اس معاملے میں کود پڑے ہیں. اور خاص طور پر امریکہ وہ رجب طیب اردگان کی شدید مخالفت کر رہا ہے اور ان جماعتوں کی حمایت کر رہا ہے جو سیکولر ہیں، جو لبرل ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ترکی کا جو اسلامی تشخص ہے وہ ختم کیا جائے، صدارتی نظام ختم کر کے پارلیمانی نظام کی طرف ترکی کو لایا جائے. اور دوسری جانب رجب طیب اردگان جو ہیں وہ روس کو فیور کرتے رہے ہیں اور اینٹی امریکہ پہلے سے ہی سمجھے جاتے ہیں، جو کہ جب ان کی حکومت گرانے کے لیے فوج کشی کی گئی تھی، فوج کے ذریعے سے ان کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا. اور سیاسی نظام کو دوبارہ پارلیمانی نظام کا حصہ جو ہے وہ ان کے مخالفین بنانا چاہتے ہیں. لیکن اردگان نے 2017 میں ریفرینڈم کے ذریعے وزیر اعظم کے عہدے کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے بے مثال طاقت کا استعمال کرنے میں وہ کامیاب رہے. اب بات ہو جائے کہ خلیج دار اوغلو نے 2011 میں شام میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ترکی میں پناہ لینے والے مہاجرین کی بڑی تعداد کو ملک بدر کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اس طرح کے جو وعدے ہیں ووٹرز کو ترغیب دلانے کے لیے دونوں جماعتوں کی جانب سے کیے گئے ہیں. کل فیصلہ کن مارکا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی حمایت یافتہ طاقتیں جیتتی ہیں یا اسلام پسند قوتیں جو ہیں وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آتی ہیں. غالب امکان یہ ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا، لیکن رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر ترکی کے صدر انشاءاللہ منتخب ہو جائیں گے. احتشام الرحمان کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.